آپ خود کو دیوبندی سمجھتے ہیں یا خود کو دیوبندی نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا جی ہم خود کو دیوبندی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی خود کو دیوبندی کہتا ہوں، آپ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الگ ہے۔ جب مسئلہ حیات النبی پہ ہمارا مناظرہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آج مناظرہ تھا دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان۔ یہ حیاتی دیوبندی نہیں بلکہ بریلوی ہے، یہ بناسپتی دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، دیوبندی نہیں ہے۔ اور جب کوئی ہم سے پوچھے مناظرہ کن کے ساتھ تھا تو ہم کہتے ہیں آج مناظرہ تھا دیوبندی اور نیم غیر مقلدوں کے درمیان۔ ہم آپ کو دیوبندی نہیں مانتے، آپ مجھے دیوبندی نہیں مانتے، لیکن میں کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں، آپ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا اچھا جب آج مناظرہ ہوگا تو آج دلائل میں پیش کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی پہلے قرآن پیش کریں گے پھر حدیث پیش کریں گے۔ میں نے کہا نہ قرآن پیش کریں گے نہ حدیث پیش کریں گے۔ اس نے کہا جی وجہ؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ دو باتوں پہ ہم دونوں کا اتفاق ہے، اختلاف تیسری بات پر ہے۔ اتفاق اس بات پر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں، مجھے اپنے دعوے دیوبندیت کا دعویٰ ہے، آپ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں، آپ کا اپنی دعوے دیوبندیت کا دعویٰ ہے۔ اس میں دونوں متفق ہیں کہ ہر ایک نے خود کو دیوبندی کہنا ہے۔ نمبر دو، جب میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو میں دیوبند میں پیدا نہیں ہوا، پھر بھی کہتا ہوں دیوبندی۔ میں نے دیوبند میں پڑھا نہیں ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں دیوبندی۔ مجھے بتائیں یہ جو آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ دیوبند میں پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے دیوبند میں پڑھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میں تو دیوبندی اس لیے خود کو کہتا ہوں کہ میں علماء دیوبند کے عقائد اور مسائل کو قرآن حدیث کے مطابق مانتا ہوں، اس لیے دیوبندی کہتا ہوں۔ آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بھی علماء دیوبند کو قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ میں نے کہا اب دو باتوں میں اتفاق ہو گیا۔ نمبر ایک، ہر ایک نے ہم میں سے دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ نمبر دو، ہم میں سے ہر ایک علماء دیوبند کے عقائد اور مسائل کو قرآن حدیث کے مطابق مانتا ہے۔ میں نے کہا اب اختلاف پھر کیا ہے؟ پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں دیوبندی، آپ بھی کہتے ہیں دیوبندی، آپ بھی کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق، میں بھی کہتا ہوں قرآن حدیث کے مطابق، تو جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں عقیدہ ممات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں عقیدہ حیات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جھگڑا تو یہ ہے، میں کہتا ہوں عقیدہ حیات النبی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں عقیدہ ممات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اب ہم دونوں میں سے ہر ایک نے ثابت کرنا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ثابت اہل بدعت کہتے ہیں جو عقیدہ دیوبند کا ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اپنے آپ کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں؟ میں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں دیوبندی ہوں؟ پہلی بے ایمانی یہ ہے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ بریلی کسی مذہب کا نام نہیں، دیوبند ہندوؤں کا ایک شہر ہے جس میں دارالعلوم ایک یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں اچھے لوگ بھی پڑھے ہیں، برے لوگ بھی پڑھے ہیں، ان میں اچھے نیک حضرات بھی رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی رہے ہیں اور مشرک بھی رہے ہیں۔ یہ پیر سیال ادھر سے پڑا ہوا تھا، یہ جو گولڑے والا بڑا شیطان تھا یہ بھی وہاں رہا، اور اسی طرح اور بڑے بڑے مشرک حضرات، محمود پپلانوی وقت کا ابو جہل تھا اور دیوبند کا فاضل تھا، اور یہ جو اسماعیل شیعہ گزرا ہے جو مناظرے کرتا تھا یہ دیوبند کا فاضل تھا، اور دورہ حدیث اس نے دیوبند سے کیا۔ تو دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹی ہے، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ دیوبند کسی مذہب کا نام ہے۔ دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں ہے، دیوبند ہندوؤں کے شہر کا نام ہے ہندوستان میں، اور اس میں ایک مدرسہ یونیورسٹی ہے جس میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں برے لوگ بھی رہے ہیں ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی،
آج سے کئی سال پہلے ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ اکابرین دیوبند میں سے 4 بزرگوں کے نام لکھ کر دے دیں، کوئی تمہارا ذمہ دار آدمی، اور یہ دستخط کر دے کہ ان 4 بزرگوں کی ہر عبارت پر ہمارا ایمان ہے، ہر عبارت پر ہمارا عقیدہ ایمان وہی ہے جو ان کی عبارات میں موجود ہے۔ اگر علماء دیوبند کی عبارات سے ان سب للڑوں کو کافر ثابت نہ کروں تو میں پوری زندگی کے لیے دعوت اور اپنا یہ سٹیج چھوڑ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ رہ گیا۔ اور اپنی مرضی کے لکھو 4 بزرگ، ہم نہیں کہتے فلاں لکھو فلاں، جو اکابر میں سے ہوں ان 4 کے نام دے دو، اور ساتھ یہ ذمہ داری دو کہ ان 4 کی ہر عبارت پہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے۔ اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیوبند مدرسے کا پہلا جو فتاوہ ہے، فتاوہ دارالعلوم دیوبند، اور اس کے پہلے مفتی عزیز الرحمان، یہ پہلے مفتی ہیں، سارے مفتیوں کے استاذ، وہ میرے پاس موجود ہے فتاوہ۔ اس کی 14ویں جلد میں صاف طور پہ انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ موت کے بعد کوئی سنتا ہے، تو مفتی اول دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے۔ اب علماء سمجھ سکتے ہیں نص قطعی کا کیا معنی ہے، کہ نہ سننے پر نص قطعی وارد ہے، اور وہ ہے ما انتا بمسمع من فی القبور۔ تو آؤ، یہ دیوبند کا پہلا مفتی ہے اور اس کے عقیدے پہ آؤ کرو اتفاق۔ اس نے قرآن بیان کیا۔ اسی طرح فاتحہ کا صحیح طریقہ، یہ اس کتاب پر 45 کے قریب اکابر کی تصدیق ہیں، اور اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے کہ نہیں سنتے، اور کہتا ہے کوئی نیک یا بد مردہ نہیں سنتا۔ آگے لکھتا ہے کہ بہرحال جو کسی مردے کے سننے کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر۔ اس پر 45 اکابر، جن میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بھی دستخط ہے، ان کی بھی تصدیق ہے۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا، جو تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور بڑے استاد ہیں، حضرت گنگوئی، ان کا فتویٰ ہے کشف المغالطات میں چھپا، اور اس فتوے پر 40 اکابر دیوبند کے دستخط ہیں۔ یہ سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اس پہ موجود، اور اس میں بھی مولانا الیاس صاحب، شیخ الہند صاحب، اس وقت کے لکھنؤ کے علماء، دہلی کے علماء، سہارنپور کے علماء، دیوبند کے علماء، حتیٰ کہ بریلی کے علماء جو صحیح العقیدہ بریلی شہر میں رہتے تھے، ان کی بھی تصدیق یہ ہیں کہ قرآن اور امام ابو حنیفہ ان سب کا یہ نظریہ اور تصریح ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو پتہ نہیں یہ کس دیوبندی کو مانتی ہیں، یہ نرا فراڈ کرتی ہیں، نام دیوبند کا لیتی ہیں، دیوبند 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 دیوبند، لیکن مانتے دیوبندیوں کی بات بھی نہیں۔ تو ان کو کہو 4 وہ بزرگ دو جن پر تمہارا کامل اعتماد ہے، اور ساتھ ذمہ دار آدمی، یہ چھوٹے چھوٹے رینٹ والے خطیب نہیں، ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو۔ مولوی منیر منور جو ہمارا مد مقابل ہے، اس کو چاہیے وہ آئے، یا گمن تو اب تقریباً فوت ہو چکا ہے، اب وہ تو پیر بن گئی ہے، تو اس کا تو اب نام لینا بھی مناسب نہیں، وہ تو میدان سے بھی گیا۔ تو یہ منیر منور یا مولانا سرفراز خان یا مولانا عبدالستار توسوی کا کوئی بیٹا جو ہمارے مد مقابل ہیں، یا ہمارے بزرگوں کے ان کے بزرگ مد مقابل رہے، ان کا کوئی ذمہ دار آدمی 4 بزرگوں کے نام تحریر کسی ذمہ دار آدمی کے حوالے کرے کہ ان 4 اکابر دیوبند کی ہر عبارت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو حق سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دیکھو اگر میں انہی اکابرین کی عبارت سے تمہیں کافر ثابت نہ کروں تو انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے سٹیج پہ آنا میں چھوڑ دوں گا، یہ تم سے وعدہ ہو گیا۔
ایسے دھوکے باز ہے، اپنوں کو بھی دھوکہ، دوسروں کو بھی دھوکہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا مسئلہ ہے، اکابر دیوبند قرآن کے منکر نہیں تھے، اور یہ ایک ایک کو پکڑ کے لاتے کہتے نہیں فلانا بھی منکر تھا، فلانا بھی منکر تھا، فلانا بھی منکر تھا، اور جن بزرگوں کی عبارتیں پیش کرتی ہیں قرآن کے خلاف، انہی کی عبارتیں قرآن کے موافق بھی موجود ہے۔ اب خلاف والی لے آنا اور موافق والی چھوڑنا، اس سے بڑی مذہبی دہشت گردی، بلکہ آج کل کی اصطلاح میں اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی؟ یہ مذہب میں دھاندلی کر رہی ہے۔